عبدالستان خار نیازی رحم، غوث ہزاری، مفتی محمود صاحب، پروفیسر غفور صاحب، انہوں نے اس مباحثہ کے اندر حصہ لیا۔ یہ دلائل سنتے ہوئے اس وقت کے پارلیمنٹ کے جو ممبران تھے، اس شاقان رسول تھے، صرف علماء ہی نہ تھے، بے شمار ایسے لوگ بھی تھے جن کا ظاہراً دین اسلام سے ظاہراً کوئی تعلق نہ دکھتا تھا، لیکن ان لوگوں نے ختم نبوت کے معاملے میں فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا کر دنیا والوں کو اسلام کے کلا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ سے یہ پیغام دیا کہ اللہ رب العزت نے اپنی لارب کتاب کے اندر جو فرمایا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی تمثیل اور مثال میں کوئی نبی قابل قبول ہوتا تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تاجدار انبیاء ہیں، جو کہ اولو العزم پیغمبر ہیں، ان کی اولاد میں سے بھی کوئی نبی ہوتا، جیسے کہ یعقوب و ابراہیم کو یہ مقام دیا گیا تھا۔ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں محمد کسی کے باپ نہیں ہے، تاکہ کسی کو یہ شک بھی نہ گزرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ تھے اور ان کے بیٹوں میں سے کوئی نہیں تھا، تو پھر ان کی شان پہ کوئی شک کرے کہ ابراہیم کو تو یہ شان ملی، اسماعیل کو تو یہ شان ملی، یعقوب کو یہ شان ملی کہ یوسف نبی ہوئے، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شان کیوں نہیں ملی؟ تو رب کریم نے قرآن مجید میں واضح کر دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی قابل قبول نہیں ہے۔ پاکستانی پارلیمنٹ نے 7 ستمبر کے روز یہ ثابت کیا اور یہ متفقہ فیصلہ سنایا کہ انشاءاللہ العزیز قادیانی قیامت کی 14ویں تک کافر ہیں، اور قادیانیوں کو کسی بھی زمین میں، چاہے وہ انگلینڈ کا، چاہے وہ یورپ کا، کینیڈا کا، امریکہ کا، کسی بھی یورپ کنٹری کا ویزا ہو، اس پر محض سائن کرنے کی بات ہو، کسی بھی طرح سے عارضی طور پر، فرضی طور پر، واجبی طور پر 2-4 منٹ کے لیے کسی بھی لالچ میں آ کر اندر سے مسلمان رہنے کے باوجود کوئی ظاہری طور پر 1 سیکنڈ کے لیے یہ سوچے بھی کہ مرزا غلام قادیانی نبی ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، چونکہ قرآن کا یہ پیغام ہے کہ محمد خاتم النبیین ہیں۔